کثیرہ. تو غور و فکر کریں, سوچیں. اب سوچنے کے لیے ہمارے پاس کیا چیز آئی؟ ہم نے سوچنا کس چیز پہ ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی کا قول تو 100% بات ہی ختم. کہا بنا بار دے کچھ باتیں کی, انہیں وہ کہاں سے پتا چلا؟ اب اس میں ہم شامل کس کو کرتے ہیں؟ حضرت علی کے قول کو اور حضرت علی کو. انہیں کہاں سے پتا چلی؟ یہی ہمیں بھی سوچنا اور غور کرنا ہے. اب اس کے غور کے لیے ہم خود سے تو نہیں کرتے. یہ جو اتنے بیچارے محنت کرتے ہیں وہ ہمیں پکا پکایا دیتے ہیں, ہم لے لیتے ہیں. اب غور و فکر کر کے ان کا جو نچوڑ ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ کسی اور سیارے پر جائیں تو گھڑی کی رفتار یا تو تیز ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. قرآن کی گواہی ہے اس بات پر. قرآن کی اس بات پہ ایک گواہی موجود ہے, تو اس لیے ہم اس بات کو ڈینائی نہیں کرتے. کیا کہ تمہارا ایک دن تمہارے 1000 سال اللہ کے ایک دن کے برابر, اللہ کا ایک دن تمہارے 50,000 سال کے برابر. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دنوں کو اور اپنے دن کو اور ہمارے سالوں کو یوں کمبائن کیا کہ اس ایک دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے. تو بچہ بوڑھا کس ایج میں جا کے ہوتا ہے؟ جلدی سے بولے کوئی, کس ایج میں ہوتا ہے بوڑھا؟ آفٹر 40. 60 سے اوپر. جی بالکل, 50 سے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا وہاں لفظ استعمال کیا؟ 50. 50,000 سال کے برابر ہے اللہ کا ایک دن, وہ جو حشر کا دن ہوگا. تو دلیل کیا پتہ چلتی ہے؟ کیونکہ حشر کا دن بظاہر میدان عرفہ ہے, لیکن اب اس وقت وہ میدان عرفہ کہاں ہوگا؟ ہم کون سی اس پہ ہوں گے؟ وہ زمین اور آسمان تو چونکہ سب پھٹ, آسمان کے بھی دروازے کھل چکے ہوں گے, سارے پورٹل کھل چکے ہوں گے, اللہ تعالیٰ خود عرش لے کر تشریف لا چکے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے ہماری یہ ڈائمینشن کہیں چینج ہو چکی ہوگی. ہمیں نہیں پتا ہم اس وقت کون سی اس پہ ہوں گے جہاں پر وقت اتنا سلو ہوگا کہ اگر ہم آج اپنی اس دنیا پہ ہیں تو یہ 50 سال ہے, 50,000 سال ہے, اور سوری 50 سال ہے, اور اگر وہاں ہوں گے تو وہ ایک دن ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس بات کی بات کر دی. ٹھیک ہے, یعنی گریوٹی سے ہم جتنے دور ہوتے جاتے ہیں نا, ٹائم سلو ہوتا جاتا ہے. یہ لا ہے, کوئی کہانی نہیں ہے. یہ سب جو فزکس پڑھے ہوئے لوگ ہیں نا وہ اس کو سمجھتے ہیں, تو حقیقت کو جان کر جیے. ہم سورہ الکاف کو جسٹ ایک وہ جو ہمارے پرانے تفاسیر کے مطابق ہے نا کہ بس اس کو صرف اسی سے جوڑتے جاؤ اور آگے چلتے جاؤ, نہیں, اس کو دیکھیں آخر یہ سب ہوا کیسے, کیسے دجال آئے گا, کیسے یاجوج مجوج نکلیں گے, اور کیسے آج یہ سب کچھ ہم پر ایک دم سے تو کوئی نہیں ہو جاتا نا سب کچھ. بارش بھی آپ کو ایک دم نہیں ہو جاتی, پہلے کچھ ہوا چلتی ہے, پھر بادل آتی ہیں, ایک موڈ بنتا ہے, آسمان کا ایک موڈ بنتا ہے, پھر وہ بارش برستی ہے. دن بھی ایک دم نہیں ہوتا, رات بھی ایک دم نہیں ہوتی, ماں کے پیٹ میں بچہ بھی ایک دم نہیں بڑا ہوتا. ہر چیز کا ایک پروسیس ہے, ایک لا ہے, اس کے تحت وہ چل رہا ہوتا ہے. تو پھر یہ جو اتنی بڑی بات ہے دجال کا آنا, یاجوج مجوج کا آنا, یہ سب بغیر کسی اس کے ہو جائے گا. یہ بھی ہمیں پہلے اس کے لیے تیاریاں پہلے سے کروائی جا رہی ہیں. دجالی سسٹم کیا ہے, اسی طرح یاجوجی ماجوجی سسٹم بھی ہے, جس کا آپ مجھے کل انشاءاللہ بتائیں گے. اب آئیں یاجوج ماجوج کو. یہ ہماری طرح کی مخلوق نہیں ہے. اس کے بارے میں ایسی ایک روایت سی ہے, بس یقین کرنا تو کرے, نہیں کرے تو نہ کرے, ہمیں کوئی اس پہ مطلب ہمارے عمل پہ اور ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتے کیا ہے, ایک کان کو گدھا اور دوسرے کو لحاف بنا کر سوتے ہیں. یعنی ان کی صرف ساخت بتانے کے لیے یہ بات بتائی جاتی ہے. واللہ عالم اس میں کیا ہے میں نہیں جانتی, کیونکہ میں نے تو یاجوج ماجوج نہیں دیکھے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ میں سے کسی نے دیکھے تو میری اصلاح کر دیجیے. کہ ایک کان یعنی ان کے کان یعنی عام انسانوں کی طرح نہیں, وہ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اپنا ایک کان نیچے بچھاتے ہیں گدے کی طرح, اوپر دوسرا, جیسے وہ آپ دیکھیں ہمیں تو ہمارے ہی لیول پہ سمجھایا جائے گا نا کہ گدا اور لحاف چادر. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر زمین پہ فرشتے چلتے ہوتے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں پھر ان سے کہیں کہ میں پھر زمین پہ فرشتے نبی بھیجتا. زمین پہ جب تم انسان بستے ہو تو انسان ہی بھیجوں گا نا, نبی بھی. بالکل اسی طرح ہمارے سمجھانے کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ایک جو میں نے ابھی بات کی کہ ہم جس ڈائمینشن میں ہوتے ہیں, اللہ کا 50 سال, 50,000 سال, 1,000 سال ہمارے اور اللہ کا ایک دن,
یہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی چیز دیکھیں، دنیا اور ارض کا فرق. اس کو جان کے آپ لوگوں کو یہ بات ساری کی ساری زیادہ وضاحت سے سمجھ آ جائے گی کہ کیسے کسی ایک جگہ پر کچھ اور ہوتا ہے اور دوسری جگہ پہ کیسے ایک اور ہو جاتا ہے. سورج کا تو تعلق ظاہر سی بات ہے ہی ہے نا، وہ تو ہے. اچھا، اب ذرا دنیا اور ارض کا فرق، یہ بہت آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، اس کو اس سے بالکل وہ نہ کریں، چھوڑیں. باقی بھی خیر آپ لوگوں نے جو نوٹ کرنا تھا، کرنے والوں نے ماشاءاللہ کیا ہوگا. ہمارا جو پلانٹ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا. یہ دنیا ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ہمیں دوسرے جو تھا اس کے لیے آخرہ کا لفظ بول دیا گیا. ہمیں اس دنیا میں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہ قرآن کی میں آپ لوگوں کو وہ دلیلیں دے رہی ہوں جو دنیا کے نام سے آئیں. اب دوسری اگزامپل لیں، خلق السماوات والارض. کیوں لفظ کیوں بدل گیا؟ خلق السماوات والدنیا، اس کا مطلب ہے دنیا اور ارض میں فرق ہے. جس طرح یا ایھا الذین آمنو اور یا ایھا الناس. کیوں آمنو ناس نہیں ہے؟ آمنو بھی تو ناس ہی ہے نا. نہیں، ناس میں سے کچھ آمنو ہیں. جو آمنو نہیں، جو ایمان والے نہیں، وہ ناس ہیں. تو رب الناس، ملک الناس، رب ہے سارے لوگوں کا، مالک ہے سب لوگوں کا. یہ نہیں ہے کہ کافروں کا نہیں ہے. اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، وہ رب تو ان کا بھی ہے. اچھا، یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ دونوں میں دیکھیں، ربنا آتینا فی الدنیا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. آگے فرمایا خلق السماوات والارض، ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو. دنیا، الارض، زمین ساری الگ الگ لفظ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارا دنیا ہمارا پلینٹ ہے اور ارض تمام پلینٹس ہے. تمام جو ہمیں معلوم ہے، جو ہمیں نہیں معلوم. اس تو گویا ارض کا جو سسٹم ہے ہر جگہ پہ الگ الگ ہے. یہ تو ہمیں بھی پتا ہے نا کہ جو چاند پہ دیکھیں، جہاں جہاں چلے انسان چلا گیا وہاں تک تو اس کو پتا ہے نا. ظاہر سی بات ہے جو بھی ہم نے وہ ڈیفائن کیا ہی نہیں ہے، اس کو تو ہم نہیں کر سکتے جس کو ہم ابھی پہنچے نہیں ہیں. جس پہ پہنچ جائیں گے اس کا پتہ چل جائے گا. لیکن اتنا ہمیں پتا ہے کہ ہمارا پلینٹ اور باقیوں کا فرق ہے. ٹائم فرق ہے، گریوٹی کا فرق ہے، جیسے چاند پہ کہتے ہیں پانی نہیں ہے، بہت سی چیزوں کا فرق ہے. اچھا، سسٹم الگ الگ ہے. سو یاجوج ماجوج کیا ہے؟ کسی اور پلینٹ پہ ہیں. تو یہاں اس دنیا میں نہیں ہے، وہ کسی اور الارض سے آتے ہیں. اور وہ صدین جو تھا وہ دنیا کا تھا. یاجوج ماجوج الارض سے آتے ہیں. جب اللہ عالم کہاں سے آ رہے ہیں، جس کا سورہ الحج میں بھی ملتا ہے کہ اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. تو اب دجال کہاں ملا دارمی کو؟ اب پوائنٹ سمجھ آیا؟ کسی اور پلینٹ پہ. جی کسی اور دنیا میں ملا. جی بالکل. ہاں ہم اسے دنیا بول دیں گے، ہم اسے دنیا ہی بولیں گے. ظاہر ہم تو دنیا میں رہتے ہیں، دنیا ہی بولیں گے، ورنہ وہ کوئی اور الارض تھی. اچھا، اس میں ایک اور مثال بھی آپ کو دوں. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا نا، تو وہ مٹی پورے الارض سے لی گئی. ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں نا کہ ہم نے اس کو تمام علم سکھا دیے اور پھر ہم نے فرشتوں کو کہا اس کو سلام کرو. تو وہ پورے الارض کی مٹی لے کر بنائی، کیونکہ وہ پوری دنیا کے لیے تھے، پورے ارض کے لیے. اچھا، تو گویا سب سسٹم الگ الگ ہے. اب بہت سے لوگ آج دجال کے بھی انکاری ہیں کہ وہ تو ایک صرف سسٹم ہے. سسٹم تو ہے مگر وہ ایک فزیکلی چیز بھی ہے، وہ ایک فزیکلی انسان بھی ہے، وہ آئے گا. ٹھیک. اب پھر پورٹل کو سمجھنے کے لیے حضرت آدم ہی کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا کیسے. وہ پیدا تو نہیں ہوئے زمین پہ،
وہ زمین پہ پیدا تو نہیں ہوئے تھے؟ ہماری دنیا میں پیدا ہوئے تھے؟ نہیں. اچھا تو پھر وہ کہاں سے آئے؟ اللہ نے ان کے لیے کوئی پورٹل، کوئی ایسا چیز کریٹ کیا نا، کوئی راستہ ایسا بنایا نا، کیا اوپر سے یوں کر کے نیچے پھینک دیا؟ دیکھیں کسی راست جی کسی چیز پہ چل کے آئے ہیں نا، ایسے تو نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے آسمان کا کوئی پورٹل کھلا جو اس دنیا تک آیا، کسی ارض کا. اب وہ اللہ کا جو آسمان ہے، وہ جو جنت ہے، وہ بھی تو کسی ارض پہ ہے نا. سدرۃ المنتہا بھی ایک پورٹل ہے. جی جی بس اب وہ وہاں تک میں نہیں جاؤں گی نیلا جی، یقیناً نہیں ہوگا لیکن میں نہیں جاؤں گی. نہیں یہ سائنٹیفکلی پروو ہوا ہے، مطلب ٹھیک ہے، یہ لیکن ہے. چونکہ ہاں دیکھیں جس چیز کی میری نالج نہیں ہوگی میں اس پہ ہاں بھی نہیں بول سکوں گی نا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل دونوں میں اضافہ کرے. ہاں علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں. ہاں بالکل، جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا تو پھر یعنی کوئی نہ کوئی پورٹل ان کے لیے بھی استعمال ہوا. اب معراج پہ آئیں، کیونکہ ہم نے ذوالقرنین پہ کیا بات کی تھی کہ کوئی انسان تو آسمان تک نہیں جا سکتا. آسمان سے آئے تو صحیح، حضرت آدم حضرت حوا آئے، بٹ وہ یوں کوئی گرائے تو نہیں گئے نا، جیسے ہم اوپر سے کوئی بال پھینک دیں. نہیں، کوئی پورٹل استعمال کر کے آئے. ٹھیک ہے. اب معراج کو ذہن میں لائیں. حضرت آدم بھی نبی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی. ٹھیک. تو پورٹل کو اب ہمیں ماننا پڑے گا. ٹائم جو لوگ ٹریول ہوا تھا حضور جو پاک. لوگ جی بالکل بالکل. لیکن دیکھیں ٹائم ٹریول، اچھا وہ براق کس پہ جا رہا تھا؟ اگر وہ اڑ بھی رہا تھا تو کیا جہاز بغیر کسی راستے کے اڑتے ہیں؟ نہیں، ایک سمت طے تھی، ہاں جی ڈائمنشن طے تھی. وہ ڈائمنشن بالکل. ہی تو وہ جی. جی اصل بات یہ ہے. تو اللہ سے ایسے سفر کو، یعنی اللہ نے ایسے کوئی پورٹل، کوئی راستے بنا دیے، تو اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے کہ وہ ایسے سفروں کے لیے پورٹل بنا دے، جیسا کہ ذوالقرنین نے کیے. حضرت آدم نے زمین کی طرف کیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف کیا. اگر یہ ہم نہیں تسلیم کرتے، کیونکہ یہ میں بات کیوں کری ہوں، اکثر لوگ اس چیز کو کہتے ہیں نا 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 یہ، کیونکہ مسئلہ یہ نا ہمارے، دیکھیں ہمارے عموماً جو مذہبی اس طرح ہے نا، وہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ صرف دینی تعلیم لیتے ہیں. تو پھر وہ اس چیز کو تسلیم کرنے کو تیار، وہ کہتے ہیں یہ کافر بنا دینے والی چیز ہے. تو ایسا نہیں ہے. پھر ہم معراج کو کیسے مانیں گے؟ آپ یہ دیکھیں نا، ہمیں میں آپ کو سدرۃ المنتہا پورٹل کیسے ہے، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی سدرۃ المنتہا پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت بالکل. جبرائیل علیہ السلام کا اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. تو ہاں جی بالکل وہ بھی ایک پورٹل ہے اور ایک مقام ہے، اس سے آگے حضرت جبرائیل کو جانے کی اجازت نہیں ہے. بالکل. دیکھیں تو وہی بات آ گئی نا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی قانون ہے، قانون ہے. ہاں اسی جی. قانون کے تحت وہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو بس یہ کہیں کہ دیکھیں ماننی ہمیں اسی طرح ہے کہ جب کہا گیا کہ میں معراج پہ گیا، بالکل ٹھیک. بات یہ نہیں ہوتی استغفر اللہ، بات کہنے کا مقصد ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی راستہ استعمال ہوا اس کے لیے. ٹھیک ہے. اب یہ یعنی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب اس پر غور کرنا ہے. سورہ بنی اسرائیل الکاف سے پہلے کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ بھی ہم نے بہت سٹارٹ میں دیکھی تھی، اس کو میں پھر دوبارہ پڑھتی ہوں کہ سورہ بنی اسرائیل سورہ الکاف سے پہلے، تاکہ پورٹل پر ایمان پکا ہو جائے. کیوں؟ اس میں معراج کا سفر ہے. کیونکہ معراج کے سفر پہ جب، کیونکہ بحیثیت امتی مسلمان، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو منوان تسلیم کرنا ہے. تو اب ہمارا پورٹل پر یقین پکا ہو گیا. اب الکاف کے چھپے راز جاننا اور فتنے سے خود کو بچانا ہمارے لیے آسان ہو گیا. اب یاجوج ماجوج کی ایک اور اہم بات، کیا یاجوج ماجوج آدم کی اولاد ہے؟ کوشچن ہے نا. پتہ نہیں. اچھا جی جی بالکل حضرت آدمی کی اولاد ہے. وجہ کہ حضرت آدم کی مٹی الارض پر تھی، دنیا پر نہیں.
ابھی ہم نے ٹھیک پیچھے ہے میڈم پوری ایک تفصیل کی ایسی حدیث بھی ہے جی جی نا صحیح بخاری جی جی کی پلیز کہ اللہ جی تعالیٰ پلیز قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے نا کہ آپ اپنی ہوں ذریت میں سے جی جہنمیوں کو وہ کریں 999 تو جی جی بالکل 999 جس 999 پہ صحابہ بالکل بہت پریشان ہوئے ہاں تھے تو جی اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ ان کی اولاد میں صحیح تھے جی بالکل دیکھیں اس یاجوج کی ماجوج اچھا اس کی میڈم ریزن آپ نے بہت پیاری بات کی جی جی اس کو کلیئر کیجیے گا، آپ دونوں آپس میں بول اچھا رہے تھے، ہمیں قطن نہیں آئی۔ اچھا حدیث و افشاں جی یہ بتا رہی ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو کہیں گے کہ اپنی ذریت میں سے 999 الگ کر دو اچھا جہنم کے لیے، صحیح۔ ٹھیک ہے وہ حدیث بخاری کی ہے، جو پھر مطلب اس کو ڈیٹیل پوری لینا چاہے تو یہ آپشن جی اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو تو پلیز جی میڈم تو جس کے بعد جب یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان یہ ہوگا اور جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جب اپنے یہ پتہ لگتا ہے صحابہ کو بتائے نا تو وہ بہت جی سہم گئے کہ جی یعنی 999 جہنمی اور ایک جنتی ہوگا تو اب پیارے نبی نے تبسم فرما کے کہا تھا کہ 999 جو ہوں گے وہ یاجوج ماجوج ہوں گے اور تم میں سے ایک ہوگا ہاں ذریت اچھا اب یعنی ٹھیک ہے اولاد، یعنی ذریت اس جی جی سے جی مقصد یہ تھا اولاد یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہوگی جی نہیں بالکل نہیں، اچھا ذریت اب کس کو کہتے ہیں میڈم؟ ذریت کس کو کہتے ہیں؟ اولاد جی اولاد کو، اچھا ٹھیک ہے، جی صحیح۔ آپ وہ دعا پڑھتی ہوں گی نا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ ہاں جی، اعین ذریاتنا ہاں اولاد، تو ذریات ہماری اولاد ذریت اولاد کو کہتے ہیں اچھا جی تو آپ دیکھیں اب پھر کیا پتا چلتا ہے ہمیں کہ وہ پھر حضرت آدم کی ایک تو اس حدیث سے بھی آپ کو کلیئر ہو گیا دوسرا جو میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی کہ آدم کی مٹی صرف دنیا کی نہیں تھی الارض کی تھی یہ فرق آپ لوگ اب رٹ لیں ٹھیک ہے کوئی بھی دوبارہ مجھ سے یہ فرق یعنی اگر میں پوچھ لوں نا یہ پیپر میں بھی اگر آپ کو آ جائے نا کہ اب دنیا اور ارض کا فرق بتائیں تو آپ کے پاس منٹوں میں یوں آنسر ہونا چاہیے کہ دنیا صرف ہماری دنیا اور ارض پوری کائنات جس میں زمین اور آسمان سب سمندر ہر چیز شامل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا خلق السماوات والارض اگر یہ آیت ویسے نہ یاد ہو تو سورہ آل عمران کی آخری آیات میں سے ہے ٹھیک ہے وہاں سے لے لیجیے گا اب ہم انشاءاللہ اس کے بعد یہاں تک کی بات بالکل کلیئر ہو گئی تو ہمیں اب اگر یہ کوشچن ہو کہ یاجوج ماجوج کون تھے حضرت آدم کی اولاد تھے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا انشاءاللہ العزیز ہم اس کو آگے ساری تمہید کو جو ہے وہ اس کا خلاصہ سا کریں گے اس کو کور کریں گے کل انشاءاللہ اور کل کے لیے پلیز سب کوسچنز ذہن میں رکھیے گا اور اگر آج کے بارے میں بھی کوئی کوسچن ہو تو اپنے پاس اطمینان سے جب بیٹھ کر آپ لوگ اس کے بارے میں گھر میں سوچیں گے تو کوسچن لکھ لیں ہم کل اس پہ ڈسکس کر دیں گے ٹھیک ہے اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی میں پوری کوشش کروں گی اپنی بساط کے مطابق کہ آپ لوگوں کو تسلی سے سمجھا سکوں کہیں پہ نہ سمجھا پائی تو ایڈوانس معذرت خواہوں ٹھیک ہے سبحانک اللہم و میڈم بحمدک جی جی بس میں جی یہ انیلا انکلوڈ جی کرنا چاہتی ہوں کہ جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو ہے نا وہ مکسنگ کر دیتے ہیں دجال اور حضرت عیسیٰ کی یہودی وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے اور وہ دجال کو ہی مسیحا مانتے ہیں اور جی میرے بالکل خیال میں انہوں نے عیسائیوں کو بھی اس طرف راغب کر دیا ہے کہ وہ مسیحا کو ہی حضرت عیسیٰ مانتے ہیں۔ جی وہ تو ظاہر آپ کو پتہ وہ تو ان کے عقائد کے مسائل ہیں وہ بھی اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم جب یہ کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر میں آپ لوگوں کو ان کی ریڈ گائے اور یہ جو آج کل بالکل ان کا آیا ہوا ہے مقدس گائے اور وہ اس پہ پھر میں انشاءاللہ میرے پاس لیکچر میڈم ہے میں آپ پلیز لوگوں کو ضرور دے کل کے لیکچر میں تھوڑا سا دجال کا ٹائم پیریڈ کتنا ہوگا ذرا سا اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا چلے انشاءاللہ ویسے وہ ہم نے جو آپشن جی اینڈ آف ٹائم کیا تھا نا اس میں ہم نے ساری ڈیٹیل لی تھی اور میڈم وہ ذہن آپ سے لوگوں کے محض ہو پاس گیا ہے کچھ اگر نہیں آپ کوئی بتا بات دیں نہیں گی کوئی تو مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ میں یہ صرف کہنا چاہ رہی ہوں آپ کے پاس پی ڈی ایفس ہیں ان کی نا سب کی وہ پوری آپ لوگوں کو دی گئی تھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پلیز آپ کشور سے مجھے تو لے لیجیے تاکہ آپ کے پاس وہ رہے مواد کبھی بھی آپ کے ذہن سے نکل جائے تو آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے یوٹیوب پہ بھی ہیں میڈم اب آپ کے جو یہ جی بالکل لیکچرز ہیں، ہاں جی وہاں سے بالکل لینا تو چلے جزاک چلے۔ اللہ دی بہت شکریہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علی خیرہ وآلہ بیتہ وصحبہ اجمعین الہی آمین اچھا جی ایک بہت ریکویسٹ
اصل میں لیٹ بھی اسی لیے ہوئی تھی کہ میرے بیٹے کا آج انٹرویو تھا، تو میں اس کے لیے تھوڑی وریڈ تھی، تو میں پڑھ رہی تھی. تو پلیز سب سے ریکویسٹ ہے، خاص دعاؤں میں اس کو یاد رکھیں، اللہ اس کو کامیاب کرے، آپ سب کے بچوں سمیت. اللہ تعالیٰ آپ کی جزاک اولاد کو دنیا اور آخرت دونوں آمین کی کامیاب. آمین ثم آمین آمین۔ آمین جزاک آمین اللہ اللہ وہ جی. آمین کام کرائے جس میں اللہ کی رضا ہو۔ آمین ثم آمین آمین. آمین۔ بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.